کیا کپورے کھانا حلال ہے؟ کیا کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے یا حرام؟ ہدایت اللہ کشمیر۔ جائز نہیں ہے کپورے کھانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا؟ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن کہتا ہے نبی تم پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی، لیکن اس پر اجماع ہے کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ وہ بالاتفاق خبائث میں داخل ہیں۔ تو کپورے جو ہیں یہ نجاست کا محل، اور یعنی یوں سمجھیں کہ مخزن ہے، تو اس میں گندگی ہمیشہ جمع رہتی ہے اور انسانی طبیعت بھی اس کے کھانے سے گھن کرتی ہے، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔ ہاں اس کو صریح حرام اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے، کوئی صریح حدیث اس بارے میں موجود نہیں، تو اس لیے فقہاء نے احتیاط کی ہے کہ صریح حرام کہنے کے بجائے مکروہ تحریمی کہا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب عملاً بہرحال ناجائز ہے، تو اس سے اوائڈ کیا کریں، نہ کھایا کریں اسے۔ دنیا میں اور بہت ساری چیزیں کھانے کی، البتہ کوئی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے اور وہ کھا رہا ہے تو آپ کسی پہ ملامت نہیں کریں، کیونکہ مسئلہ بہرحال اختلافی ہے، خدا پہ احتیاط کریں۔ جب کھانے پینے کی پاکیزہ کلوا من الطیبات، قرآن کہہ رہے ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو جانور کی جو پیشاب گاہ ہے یا یہ خصیتین ہیں یہ بہرحال طیبات میں داخل نہیں ہے، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ شکار گولی سے مر جائے تو کیا حلال ہوگا؟ اگر شکار کے وقت کوئی پرندہ گولی لگتے ہی مر جائے تو کیا وہ حلال ہوگا یا حرام؟ وہ حرام ہوگا۔ وجہ اس کی کہ قرآن مجید نے ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا ہے جو کسی چوٹ کی وجہ سے ہلاک ہوتے، والمتردیۃ، جیسے پہاڑ سے نیچے گر کے جانور گرا اور مر گیا، چاہے اس کا خون نکلا بھی ہو، قرآن نے یہ کوئی شرط نہیں بیان کی۔ والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا۔ والمتردیۃ والنطیحۃ کیا ہے کہ المنخنقۃ والموقوذۃ، وہ جانور جس کو پتھر مارا اور اس سے ہلاک ہو گیا ہو۔ تو تیر کا شکار بالاجماع حلال ہے، پتھر کا شکار بالاجماع حرام ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ تیر سے اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کی طرف تیر پھینکا اور جب آپ قریب پہنچے جانور کے تو جانور اس سے پہلے مر چکا تھا تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، اور پتھر اگر آپ نے کسی جانور کی طرف پھینکا وہ مر گیا ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ گولی سے اگر آپ نے جانور شکار کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور جب آپ قریب پہنچے تو ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے، ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، اور حرام ہونے کی دلیل اس میں بہت مضبوط ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے وہ کہتے ہیں گولی بھی تیر کے حکم میں ہے کیونکہ وہ خون بہاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گولی تیر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ گولی میں جو دھار ہے نا، تیر اور تلوار میں دھار ہوتی ہے، گولی میں دھار نہیں ہوتی۔ گولی جو خون نکالتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ کٹ کرتی ہے دھار کی طرح، بلکہ وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر آپ کسی کو کھینچ کے مار رہے ہیں، اتنی زور سے مارا کہ اس کا خون نکل گیا، تو وہ تو بالاتفاق حرام ہے۔ تو گولی بھی ایک لوہے کا ایک پتھر ہے، تو گولی اگر ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کے آگے نوک ہے، بہت باریک نوک، اور وہ نوک کی وجہ سے اندر گھس جاتی ہے تو پھر اس کا شکار حلال ہوگا۔ لیکن جب تک اس میں آگے گولائی ہوتی ہے، میں نے جتنی گولیاں دیکھی ہیں ان میں آگے گولائی ہوتی ہے، وہ تیر کی طرح نوک نہیں ہوتی اور ایسے دھار نہیں ہوتی ان میں، تو لہذا وہ پتھر کے حکم میں ہوں گی۔ ویسے بھی جب حلال اور حرام میں تضاد ہوتا ہے تو گوشت میں حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے جب تک کہ حلال ہونے کی واضح دلیل نہ ہو۔ تو بر صغیر کے علماء کا اور علماء حنفیہ کا یہ موقف کہ گولی کا شکار حلال نہیں ہے، یہ بہت مضبوط موقف ہے، اور حلال و حرام میں جب بھی گوشت کے معاملے میں تعارض ہوگا تو خود ایک یہ متفق علیہ اصول ہے کہ اس میں حرمت کو ترجیح ہوگی جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہ ہو۔ تو ایسی گولی ہو جس کی دھار ہو، جو کہ میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایجاد ہو جائے، یہ لوگ استعمال کرتے ہوں، تیر کی طرح اس کی دھار ہو آگے، وہ اگر آپ نے جانور پہ ماری ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور آپ کے قریب پہنچنے سے پہلے جانور ہی ہلاک ہو گیا تو اس کا تو شکار حلال ہوگا، لیکن عام طور پہ جو گولیاں ہوتی ہیں ان کا شکار حلال نہیں ہے، اور جب تک آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے آپ کھا نہیں سکتے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو، اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں، لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں۔ میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتا ہوتی، میکینک کو نہیں پتا ہوگی، علماء کو نہیں پتا ہوتی، وہ آپ کو پتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اتنی زیادہ وہ بھرم مارے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے بھائی، بہت ہی کوئی بڑی آیا سمجھ میں کیا آیا، کیا سمجھایا گیا، سمجھ میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا، آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمز کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹرم سے متاثر نہ ہوا کریں۔ تو بعض دفعہ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے نا
وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے، وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے کے لیے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ بولیں گے کیا مفتی صاحب کس سے لے کے بیٹھ گئے، جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا. تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے بھائی، یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم ہے. حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا، ڈاکٹروں سے بھی، انہوں نے کہا نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ، لیکن ٹرمز ایسی یوز کر رہا ہے، او ہو بھائی وہی انگلش نا تھوڑا سا. تو اچھا کچھ ایسے بھی ہیں، خوب سمجھ لو، کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے، لندن سے ہو کے آ گئے، اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا یہ، تو اپنا انٹروڈکشن کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں. ابھی امریکہ میں آپ پڑھے ہوگے، پتہ نہیں کس حکیم کے پاس بیٹھ گئے ہوگے وہاں جا کے آپ، یا 2 مہینے کا کوئی شارٹ کورس کر لیا ہوگا. تو ہمارے ہاں امریکہ لندن کی ایسی ویلیو ہے کہ 2 مہینے کے کوئی شارٹ کورس بھی ٹماٹر پہ کر کے آ جائے نا، تو اس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ وہاں کا پڑھا لکھا ہے. تو میں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں یا ہم میں کسی کو بھی کسی کے اسٹائل سے اور کسی کی جو ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اس کے بارے میں، اس کی تحقیق کس کو بھیجو. اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے، تو 4-6 کو بھیج دو نا، سارے تھوڑی غلط ہوں گے. 4-6 ڈاکٹروں کا، میں جب کوئی یوٹیوب پہ کوئی میڈیکل رپورٹ پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو پھر میں 2-4 ڈاکٹروں کو اس کو بھیجتا ہوں کہ یار ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ بندہ ریسرچ جو پیش کر رہا ہے، یہ گوروں کے حوالے دے رہا ہے، سائنسدانوں کے حوالے دے رہا ہے، ڈاکٹروں کے حوالے دے رہا ہے، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے بھی اٹھا کے ڈال دی ہوں. تو 4-5 ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی یہ رپورٹ صحیح ہے، تو پھر نہ ماننے کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ نیچر کے خلاف نہ لے کے جا رہا ہو آپ، کوئی ایسی چیز نہ مارکیٹ میں لا رہا ہو کہ عجیب سی جو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا اصول آ گیا کہ اب آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب آپ وہ کھائے کریں، پلاسٹک کھائے کریں. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا کوئی ڈاکٹر کہتا نہیں ہے، یا اب آپ CNG پہ چلیں آپ ٹھیک ہے نا، ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نیچر سے بغاوت نہ کروا رہا ہو کہ اتنے گلاس بلا وجہ پانی پیئے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، آپ خام خام میں 36 گلاس دن میں پانی پی کے بیٹھ جائیں، پاگل ہو جائیں. اچھا کیا کریں یار، بات سے بات نکلتی ہے تو سمجھانا پڑتا ہے نا. اب ہر چیز میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تھوڑی تو بات کرنی پڑتی ہے نا اس میں. جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا، بیماری کے علاج کے لیے تو انسان کو کچھ آڑے ترچھے ٹوٹکے اختیار کرنے پڑتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا اتنے گلاس پانی پیو، تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ اس بیماری کا شاید یہ علاج ہوگا. لیکن نارمل آدمی نارمل روٹین سے نہ ہٹے. سمجھتے ہو؟ نارمل آدمی نارمل روٹین سے ہٹے گا، ایک چیز ٹھیک ہوگی، 4 چیزیں خراب ہو جائیں. نارمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی طریقہ فالو کرو تو انشاءاللہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی. پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آج صحت مند آدمی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا پیوں. تو کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا، سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے، کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی. ایک نے تو یوں کہہ دیا، ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے اچھے، پرانی بات ہے، اب ان کو نہیں پتا چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا شاید میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں، ان کو 15-20 سال پرانی بات ہو گئی. وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے، حتیٰ کہ چکن بھی نہیں کھا رہے. وہ دعوت تھی چکن، ان کے دال چاول پکے ہیں. میں نے کہا خیریت، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ تو گوشت. انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا، بڑی وہ ڈیٹا ویٹا تو ہوتا ہی ہے، ہم لوگ کو تو جاہل لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں، ہمیں کیا پتا. تو انہوں نے کہا ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے، تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا، پھر مثالیں بھی دی. دیکھو وہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں، وہ ہندوؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سے گوشت نہیں کھاتے، 99-100 سال تک زندہ رہتے ہیں، تو بڑی مجھے اس وقت بھی خیال ہوا. میں نے کہا یار جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ نہیں. ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے. میں تو جب حج کرنے گیا نا اتنا مزہ آیا، کیونکہ حج میں ہمیں مینا میں دنوں میں بھوک ٹائٹ لگتی ہے، کھانا پینا سارے روٹین آگے اور محنت بہت ہوتی ہے، پیدل چلنا بہت. تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے بیان کیا. بیان میں بتایا کہ یوم نہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کے دن جب تھک گئے نا، تھک جاتا ہے انسان مینا میں رمی سے فارغ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر ہے، یہ قربانی کا دن ہے. تو 100 اونٹ نہر کیا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کے 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اس کی یخنی بنوائی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو پہلے زمانے میں ایسا ہی گوشت بنتا تھا.
پھر آپ نے اس میں سے پیا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ حدیثیں جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے وہ سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آرگینک غذائیں تھیں اس دور میں ہے بھائی. نہ وہ ڈالڈا ڈل رہا تھا اس میں, صحیح ہے نا, نہ کون سے ڈالڈا کو بیچارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میں, جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کسان اور کون سا آ رہا ہے, تلو اور پتہ نہیں کون سے, سیدھا اونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا. تو میں سوچ رہا تھا مزہ کتنا آ جائے گا شدید بھوک میں اتنی فل آف پروٹین چیز جب آپ کھائیں گے اور وہ شوربہ پیئیں گے, اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے. آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نا اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھ لو آپ, گوشت اسی کی چربی میں پکا کے کھا لیا کرو. خیر, تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اتنی شدید بھوک میں بھی سموسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے. نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام, ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی, ہم تو کھائیں گے, ہم نے تو تبھی سے پھوڑ دیا. ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی گوشت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہے نا پچھلی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئے گا, ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت, کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا. ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں, ہم جانور کو کاٹیں گے, چیخے گا, اس کا خون نکلے گا, تڑپے گا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے, وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتا. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا, جو ویجیٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو بتایا کہ شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے, گوشت خور جانور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, تو وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا. تم جب سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو. عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر. کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے, گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے. انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ. ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار, مجھے تو بددعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے. کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا. دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ, آگ سے زیادہ تکلیف دے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دی. مار کے کر دو یار, یہ کام تو مار کے کر دو آپ. یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا, لال بیک بھی کھائے جا رہے ہیں. اور جانور, ایک فریق نے کیا کیا, جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں, اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر رحم ہی نہیں کرتے. وہ زندہ کتا چائنا میں اور کوریا میں زندہ کتا جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. زندہ کتا, آپ اندازہ لگاؤ یار, زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں. ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا, پہلے جان نکالتے ہیں اس کی, پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, زندہ مرغا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دی, پھر وہ نکالا اس کو, وہ زندہ ہے, تڑپ رہا ہے, اس کے بال نکال رہے ہیں. جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کے, اب اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, زندہ تڑپتے ہوئے کی. تو یہ بھی انتہا کیوں ہے, یہ بھی وحی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے, اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا, اس میں ایک بہت بڑی حکمت, بہت ساری حکمتیں ہیں, پھر کریں گے انشاءاللہ. اچھا کروں گا انشاءاللہ. تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا,
बहुत सारी हिकमतें। एक बड़ी हिकमत ये भी है कि देखो ये भी जानवरों पे रहम है। जितने हलाल जानवर है ना, हलाल जानवर, जब आप इनको ज़बा करते हो, हलाल जानवरों में शुऊर बहुत कम है। हम बकरीद में देखते हैं एक गाय कट रही है, दूसरी उसके खड़ी हुई दुम लाइफ को एंजॉय कर रही होगी, उसको पता ही नहीं कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है, उसमें खौफ पैदा नहीं होता। कभी कभार कोई बिदक जाए वो शोर शराबे की वजह से। यहाँ देख लो आप, इज्तिमाई कुर्बानियां होती हैं, एक गाय काट रहे हैं, वो दूसरी लाइफ को क्या कर रही है, दुम हिला रही है। दूर से देखा हसीनाएं बाल सुखा रही हैं, करीब जाके देखा भैंसे दुम हिला रही हैं। सही है ना। ठरकी लोग जो है ना, उनको कहीं भी कोई चीज हिलती हुई नजर आए ना, पहुंच जाते हैं कि शायद कुछ हसीनाएं हैं। पता चले तो भैंसे थी जो क्या कर रही थी, दुम हिला रही थी। तो भैंस कट रही होगी, उसके करीब खड़ी हुई भैंस क्या कर रही होगी। जानवर पर वहशत नहीं होती हलाल जानवरों। बकरा काट रहे हो, साथ में बकरा खड़ा हुआ होगा, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं होते, उनमें खौफ नहीं पैदा होता। जब तक गले पे छुरी चल के कट के खून निकलना नहीं शुरू हो जाता, उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो हराम जानवर हैं, इनमें अल्लाह ने शुऊर बहुत, अक्सर में शुऊर बहुत ज्यादा दिया है। आप एक कुत्ते को कत्ल करोगे ना, दूसरा खौफ से पागल होना शुरू हो जाएगा। आप देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, चाइना में एक कुत्ते को मार रहे हैं, दूसरा जमीन पे झुक झुक के दुम हिला के गोया ये रहम की अपील कर रहा होता है कि खुदा के लिए मेरे साथ ये सलूक मत करो। उस पे तरस आ रहा होता है, आपको तरस आ रहा होता है कि क्या कर रहे हो। जो बंदर खाते हैं, आप वीडियोस देख लो, अब तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। बंदर का मगज खाया जाता है ना, जो बंदर को पकड़ के लाते हैं, बंदर कैसे भागने की कोशिश कर रहा होता है, इंसान को उस पे तरस आता है। इंसान को तरस आता है कि इसको पता चल गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो ज़हीन जानवर है ना बंदर। उस वक्त इंसान कहता है अल्लाह तेरी कितनी बड़ी रहमत है जानवरों पर। इस्लाम जानवरों पर भी बहुत बड़ी रहमत है कि वो जानवर जो इंतहाई ज़हीन है, जिनको अंदाजा हो जाता है क्या होने वाला है, उनको मारने की भी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। उसको पहले से अंदाजा, तरस आएगा आपको। आप बंदरों की वीडियोस देख लो, जिनको काटने के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा तड़प रहा है ना, ऐसा भागने की कोशिश कर रहा है। गाय तो हमारे यहाँ कुर्बान गाह में जा रही होती है, वो समझ रही होती है कि लाइफ में क्या, मैं पिकनिक पे जा रही हूं। मैं उसको लिटाओगे भी ना, तो भी उसको नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो टांगे तो मारेंगे, जाहिर है, वो तो रस्सियां बंधी हुई हैं उसकी। मुर्गे को आप काटो, हम तो काटते हैं ना, कभी ज़बा करके खाते हैं, तो दूसरा मुर्गा खड़ा हुआ होगा, वो मुर्गियों के चक्कर में लगा हुआ होगा, उसको पता नहीं अबे भाई तू भी अभी आने वाला है। आपको अगर कोई कह दे कि फांसी के फंदे पे लटकना है, आप शादियों के चक्कर में पड़ोगे? है भाई, अभी आपने छुरी के नीचे आना है, कितनी हसीन लैलाएं गुजर रही हो, आप बोलोगे भाई मेरी जान बचाओ, मेरे भाई लेटा हुआ है। मुर्गे को आप काट रहे हो, एक काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, चौथे मुर्गे को समझ जाना चाहिए ना अब किसका नंबर आएगा, मेरा। बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएगा आप। हत्ता कि आप छुरी गले पे रख के थोड़ी सी चला के छोड़ोगे, फौरन मुर्गियों के पीछे भागेगा वो, उसमें खौफ पैदा नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है कि मुर्गी को आप लिटा के ना उसके ऊपर तिनका रख दो, वो आराम से पड़ी रहेगी, लेकिन वो नफ्सियाती उस पे एक वो होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो उसको वो मौत का खौफ नहीं होता। लेकिन आप कुत्तों में अगर एक को मारोगे ना, दूसरे को अंदाजा हो जाएगा मेरे साथ गलत होने वाला है। एक को आप कढ़ाई में फेंकोगे, दूसरे को अंदाजा, वो रहम की अपील कर रहा होता है, रहम की अपील कर रहा होता है कि खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। ये भी इस्लाम की एक रहमत है। तो देखो बैलेंस है ना इस्लाम में। बाज हिंदुओं ने क्या किया कि गोश्त से ही इंसान को महरूम कर दिया। बाज ने क्या किया, जो गोश्त खो रहे हैं उन्होंने इंसान पर, जानवरों पर ऐसा जुल्म करना शुरू कर दिया कि ज़बा किए बगैर ही बस कढ़ाई में जिंदा डाल दो। हमारे एक दोस्त चाइना गए, तबलीगी जमात में थे, कह रहे वो मेरी दावत हुई है, तो हमें नहीं पता चला कि वो दावत में ना इतना बड़ा बकरा ला के रख दिया। अब वो चाइनीज ने दावत की थी, इनको पता नहीं था, कह रहे इतना बड़ा बकरा पूरा सही सालिम, और वो जिंदा भी था, नहीं उसकी हिल रहा था वो। कह रहे, मैंने कहा ये किस टाइप का खाल समेत बकरा है भाई। जब दुम पे मैंने कह रहे स्टडी करना शुरू की, उसके सर से लेके जब दुम पे गया ना, तो दुम पतली सी गोल। कह रहे पता चला ये बकरा नहीं है, क्या ये कुत्ता है। कह रहे पूरा कुत्ता, फिर तफ्तीश की पता चला जी पूरा कुत्ता जिंदा उठा के पानी में डाल देते हैं या कढ़ाई में डाल देते हैं, और उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर जब उसको निकालते हैं सांस उसमें होता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि स्किन के जरिए हलाकत, बहुत स्किन जलती है ना इंसान की, खाल के जरिए मरना बहुत मुश्किल काम होता है। इस्लाम ने तो हुक्म दिया रगे काट दो, फौरन ब्लीडिंग, जितनी ज्यादा टांगे चलाएगा उतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, उतनी ज्यादा जान जल्दी निकलेगी। उस जानवर पे भी रहम किया, इंसानों पे भी रहम किया। ज़बा करने का फायदा ये होता है कि सारा ब्लड उसके जिस्म से निकलता है। सारी बीमारियां किस में होती हैं? ब्लड में होती हैं। है भी नापाक और गंदी चीज ब्लड, कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। तो इंसान का भी फायदा है, उसे ब्लड से पाक गोश्त मिल गया, और जानवर पर भी ये रहम है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो खैर मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। तो मैं बता रहा था कि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर से बदगुमान नहीं हुआ, मैंने कहा होगी इनकी तहकीक, हम तो भाई वही काम करेंगे जो 1400 साल से चलता हुआ है।
اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے، اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہوار ہی ختم ہو جائیں گے. ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں. اسلام میں کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں. یعنی جو تقریبات میں مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام؟ دال چاول کھلا رہا ہے. ابے کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا. ان کی ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا اس میں. اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی، یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا. یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں. گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا. تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا، لیکن بھائی مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہو رہی. اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا، تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے، مٹھائی کھانے کا حکم ہے، لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے، خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی. لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے، قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا. اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے. آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ، میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے. تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی. اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے بقرعید کے 4 دنوں میں. 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے. یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو. آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے، آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے، آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی، وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے، ان کو کرنے دو. کھائیں آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں. تو ایکچولی وہ یوں، ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے. گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں. 3 دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا، ایام تشریق، اس میں بھی روزہ حرام کی. چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے. تو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھاؤ اور کہ جناب اللہ میاں تو ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ بقرعید کا مطلب ہم کیا کھائیں پھر؟ اللہ میاں ہماری بقرعید تو ختم. ہمارے نبی تو بقرعید والے دن کھجور بھی نہیں کھا رہے ہیں، صحیح نا، جو آپ کی اہم خوراک تھی. اور دوسرا اسلام میں تہوار کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے عقیقہ ہے، خوشی ہے نا. عید کے دن تو سب اجازت ہے کہ کیا آپ کچھ بھی کھا لیں، کھجور کھا لیں، گوشت کھا لیں. دوسرا ہے عقیقہ. عقیقے میں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ کبھی حدیث میں دیکھا آپ نے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، سوری عقیقے میں آتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. گائے کے بھی 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں، یہ لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا گائے کا 1 حصہ. وہاں بھی نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ بھئی کسی مفتی صاحب نے عقیقہ کا بتایا ہو کہ بھئی آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا ہے تو مٹھائی کے 2 ڈبے، لڑکی ہے تو مٹھائی کا 1 ڈبہ. وہ ہمارے کلچر کا حصہ ضرور ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی ترغیب بولو نہیں. اسلام اگر عقیقے کے موقع پر کھلان دیتے پلان دی بات کرتا ہے تو اولم ولو بشاتن، اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو. ابے میں ولیمے کی حدیث کو یہاں لگا دیتا ہوں عقیقے پہ، ابھی ولیمے کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں بھی جانور، خوشی میں کیا گوشت کھاؤ اور گوشت کھلاؤ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی میں؟ مٹھائیاں بانٹ کے لوگوں کو گیس کا مریض بنا رہے ہو. ہمارے حضرت مٹھائی بالکل نہیں کھاتے تھے. حضرت تو ایک ٹرم استعمال کرتے تھے، وہ ممبر پہ نہیں استعمال کرتے. مٹھائی کا حضرت نے بڑا ریکارڈ لگایا ہوا تھا. ایسا ریکارڈ تھا اگر آپ وہ حضرت کا وہ ملفوظ سن لیں تو آپ مٹھائی کھانا چھوڑ دیں. آپ وہ اتنے خلاف تھے نا مٹھائی سے. تو اس میں بھی ہم کیا حکم دیا گیا ہے. اور پھر اسلام میں کھلانے کی ترغیب وہ ولیمے میں بھی ہے. اسلام میں ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت کا کانسیپٹ نہیں، یعنی ترغیب ہی نہیں ہے. وہ آپ کریں دعوت، پابندی نہیں ہے، لیکن جو ترغیب ہے کس کی ہے؟ ولیمے کی. تو حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو، بکری یا بکرا کچھ بھی یا دمبا. تو جو شادی آپ نے کی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں خوشی میں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جو خوراکیں ہمیں پیغمبر دے کر گئے تھے ان تمام خوراکوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہم نے. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیمہ کرو اگرچہ، یعنی تم نے شادی کی ہے نا تو مٹھائی نہیں ہے. شادی کی ہے تو کیا کرو تم؟ ایک ہی دعوت ہے اسلام میں. بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا. لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا
बस हो गया निकाह, जब रुखसती होगी तो आप दुल्हन को लेके घर चले जाना, पूरा मजमा आपके यहाँ पहुंचेगा, कल लड़का खाना खिलाएगा रुखसती के, जैसे भी कबाइली इलाकों में होता है। तो वहां भी क्या हुक्म दिया जा रहा है, तरगीब जो दी जा रही है किसकी दी जा रही है, गोश्त की। उसके अभी ऑल्टरनेट हमने क्या निकाल लिया, मिठाई। तो मुझे बताओ, जिस मौलवी को ये हदीसें मालूम हो वो डॉक्टर के मशवरे पे गोश्त छोड़ेगा? वो दुनिया छोड़ देगा, वो गोश्त नहीं छोड़े। बोलेगा भाई हमारा तो मजहबी बात बात पे गोश्त खा भी रहा है, गोश्त यानी हमें खिला भी रहा है और खिलाने की तरगीब भी दे रहा है, तो हम कैसे आपकी बात मान लें डॉक्टर साहब काइंडली। तो मुझे बचपन से ही ना डॉक्टरों की वो बातें जो नेचर को अपील ही नहीं करती, मैं कभी भी उनसे मुतासिर नहीं हुआ। मेरा मतलब हरगिज डॉक्टरों की तौहीन नहीं है भाई, ना ये कि हम डॉक्टर में मेडिकल साइंस में हम आगे हैं। हम कहते हैं यार जो कॉमन सेंस की बात होती है ना, उसमें किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर की फील्ड शुरू होती है, अच्छा 3 काम जो मजहब ने बताए हैं वो कर लो, समझदार डॉक्टर भी इसी का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। जो मजहब ने 3 काम बताए हैं ना सेहत के हवाले से, वो कर लो। नंबर 1, मजहब गोश्त खाने की आपको तरगीब देता है तो खा लिया करो। ऐसा ना हो कुछ तहकीक बदल जाए और बाद में कहे कि जी वो जो गोश्त नहीं खाते उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए मामला। तो जो खा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे मर जाओ, कोई मसला नहीं है। तो पहली बात गोश्त ना छोड़ो। दूसरी बात आपने क्या करना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खाया करते थे या ज्यादा खाने की तरगीब दी है या भूखा रहने की तरगीब दी है? कम खाने की नहीं, भूखा रहने की। कम खाना तो बहुत कम खाने का मतलब खाएं। हमारे नबी की जो सीरत है वो है, ए अल्लाह एक वक्त खाने को मिले तो शुक्र अदा करूं और एक वक्त भूखा रहूं मैं, तो सब्र करूं मैं। समझते हो कि नहीं समझते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में, जो हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा जमाना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। फिर आपने फरमाया यफशुल कज़िब, झूठ फैल जाएगा, यानी बुराई आना शुरू। और उन्हीं बुराइयों में आपने बताया कि झूठी गवाहियां, और उन्हीं में आपने बताया कि लोग ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। ये नहीं फरमाया कि हराम खाना शुरू कर देंगे, ना 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 ना, हलाल खाएंगे मगर ज्यादा। तो ज्यादा खाने को भी किस में शामिल किया जा रहा है, बुराई में शामिल किया जा रहा है। यानी उम्मत इतनी बुरी हो जाएगी, खूब खाना शुरू कर देगी, खाना बहुत खाएगी। नहीं आ रही बात मेरा? तो कम खाने की तरगीब है, कम खाने की तरगीब है। इतनी तरगीबात है ना कम खाने की कि हमें तो अपने बारे में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हमारा होगा क्या। नहीं, अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन मिले और अपने पराठों के, हमने किसी ने बता दिया कि ये 2 पराठे सुबह नाश्ते में खाया करते थे, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इन चीजों पे पकड़ नहीं होगी। ये तरगीबी चीजें, कोई वाजिब हुक्म नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तो हम बहुत खाते हैं भाई, बहुत खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, ये मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, जब चल पड़ा है ना, इतना हो गया तो इसको मुकम्मल। आपने जो भाई मौजू दिया वो कहाँ गए भाई ने पर्ची दी थी, वो मैं इस पे जरूर बयान, आप जुम्मे के बयान में आते हैं, मैं इंशाल्लाह इस पे जरूर, मेरे जहन में पहले से ये टॉपिक था, मैं इस पे जरूर बात करूंगा इंशाल्लाह। तो खूब समझ लो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अभी सेहत की बात चली है ना, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, वो चंद चीजें नोट कर लो तो वो आपको जिंदगी पर फायदा पहुंचाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमियों का खाना, एक आदमी का खाना 2 के लिए काफी है। तआमुल वाहिदी यकफी लिस्नैन, एक आदमी का खाना 2 के लिए काफी है। ये सही हदीस है। जितने में 2 आदमी, एक आदमी सैर होता है ना, उसमें असल में 2 के लिए काफी का क्या मतलब, सैर तो नहीं होते, लेकिन जितनी आपको एनर्जी चाहिए, जितना आपको जिंदा रहने के लिए, एक मुनासिब लाइफ गुजारने के लिए जितनी खुराक चाहिए, तो जितना एक आदमी खा रहा है वो कितने खाना शुरू कर दें, 2 खाना शुरू, तो वो काफी हो जाएंगे। और हमारे यहाँ जितना एक खाता है, जितना एक को की खुराक है, तो वो 2 की खाता है। वो इस हदीस पे कैसे अमल कर रहा है, उल्टा। जितना एक में सैर हो जाता है ना, हदीस तो कह रहे हैं तुम एक में जितना पेट भर जाता है तो आधे में इसका आधा कर दो। और मैं आपको बताऊं, जब आप आधा करोगे ना, फिर जो आप गोश्त की यखनी पियोगे, ओहो हो, जो हमारे नबी ने यौम नहर में, मजा आएगा आपको, सही है ना, मजा आएगा, मजा आएगा आपको। तो आधा कर लो उसको। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काफिर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकराम करते थे, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूध पिलाया। हमारे यहाँ दूध पिया जाता है नाश्ता करने के बाद, 2 पराठे खाने के बाद, फिर आप 1 गिलास दूध पीते हैं और कहते हैं कि कैल्शियम मिलेगा, फैट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, ठीक है, कि इसके खांचे कहीं है ही नहीं जहां जाके ये फिट हो। हम जो नबी की सीरत में दूध देखते हैं ना, उसमें 2 चीजें नजर आती हैं। एक तो शदीद भूख में, भूख मिटाने के लिए दूध पिया गया है, यानी दूध एज ए खाना इस्तेमाल किया गया है।
ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2-3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ, اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں, اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہا ہے نا دودھ, تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ 2 چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ اس غیر مسلم نے, پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, 7 پیالے. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے ایک پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبیعت ہو, میں سیر ہو گیا ہوں. نہیں یہی بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معا واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ, انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے, اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, تبھی کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھی؟ بھائی وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں, ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی, اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ سے زیادہ ڈبل, آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے, تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتے ہیں, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا
تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نا 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 نا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کمزور مومن, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ, کہتے نہیں ہے ڈاکٹر, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو